इशरा में एक वाक़या रूनुमा होता है कि एक खातून जिन्होंने एक ऐसी कमीज़ पहनी होती है कि जिसके ऊपर अरेबिक में कुछ लिखा होता है। दूर से ये गुमान होता है कि कुरानी आयात हैं और इसी दौरान ही लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं और ख़ातून को हरासा भी किया जाता है। एक फिर दबंग किस्म की ASP बीच में एंट्री करती हैं और उनको बचा कर ले जाती हैं। उन्होंने उनका बहना आप लिबास ये वाला पहन ले, लोग अच्छा नहीं समझ रहे, तो उन्होंने आगे से ना ये बात की है। ये शहादत दी है उन्होंने आपके सामने? जी बिल्कुल वो मौजूद है हमारे साथ वीडियो में जो खड़े हैं ना जी राइट साइड पे, वो मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तुम हमारे, वो लेडी कहने लगी तो साढ़े तो खुदा लगे हैं। मुआशरे का कल्चर होता है, हर कल्चर अपने ही मुल्क में अच्छा लगता है। सही। अब ये जो कल्चर है ये दुबई में, अबू धाबी में, मस्कत में, ओमान में, सऊदी अरेबिया में चलता है कि आपके साथ उलमाए किराम ने कोऑपरेट किया, तब आप रिजल्ट पे पहुंची हैं, अदरवाइज तो आप रिजल्ट पे नहीं पहुंची। इस तरह इरादतन तो अगर तो वो कुरान की बेहुरमती की नीयत से पहनते हैं, फिर तो आपके सामने जो कुरान की बेहुरमती करेगा उसके लिए सज़ा मुकर्रर गवर्नमेंट करेगी। जब तक आपके हुकूमती लेवल के ऊपर इस्लामी सिस्टम नहीं होगा, आपका मुआशरा जाहिल ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई दरबारों में जाके सजदा करता है तो अहले सुन्नत की तो ये तालीम नहीं। ठीक। दरबारों के ऊपर कोई ढोल बजाता है, वहाँ पे जाके कोई नाच गाना करता है, वहाँ पे अफ्यून चर्च अगर बिकती है तो अहले सुन्नत की तो तालीम नहीं। इशरा में एक वाक़या रूनुमा होता है कि एक खातून जिन्होंने एक ऐसी कमीज़ पहनी होती है कि जिसके ऊपर अरेबिक में कुछ लिखा होता है। दूर से ये गुमान होता है कि कुरानी आयात हैं और इसी दौरान ही लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं और ख़ातून को हरासा भी किया जाता है। एक फिर दबंग किस्म की ASP बीच में एंट्री करती हैं और उनको बचा कर ले जाती हैं। पाक 24/7 के साथ मैं हूँ मनान गिलानी। इस खातून की एक्चुअल क्या है कहानी, सुनते हैं मुफ्ती मोहम्मद साकिब रिजवी की जुबानी। वहां पर कुछ नारेबाजी भी सुनने में आती है जिसमें बहुत सारे वो ऐसे नारे हैं जो काबिल एतराज भी हैं लोगों के लिए। उन्होंने कहा यार हो ना हो ये लब्बाइक वालों के बंदे हैं और जनाब ये इस बंदी को मारना चाहते थे। आपने सारी सूरत हाल का जायजा लिया, आपने क्या पाया कि उस खातून ने क्या पहना हुआ था, जेब तन किया हुआ था, असल में वो क्या वर्डिंग क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो वो उस खातून ने लिबास पहना हुआ था उसके ऊपर दो लफ्ज़ अरबी के लिखे हुए थे। अच्छा। एक हलवा और दूसरा अल हयात। जब हमने उसको अच्छे तरीके से उसकी तहकीक की, कमीज़ को देखा तो दो लफ्ज़ ही पढ़ने में आ रहे थे। तो ये अरबी कैलीग्राफी है और उस सिस्टर ने दुबई से ये लिबास लिया था। ठीक। अब उन्हें नहीं पता था, असल में गलती दोनों तरफ से है। अच्छा। दोनों तरफ से गलती है कि उस बहन को ये नहीं पता था कि अगर मैं ये लिबास पहन के बाहर निकलूँगी तो इसका रिएक्शन ही होगा। ठीक। दूसरा हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हमारे मुआशरे को नॉलेज नहीं है जी। उन्होंने देखा तो उन्होंने यही समझा कि कुरानी आयात लिखी हुई हैं, क्योंकि ये मुशाबत इख्तियार कर अरबिक है तो मुशाबत इख्तियार हो रही थी। इस वजह से दोनों तरफ से ही गलती हुई। वहाँ पे नारे जो बाजी हुई है वो कोई एक जमात के साथ उसको अटैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इचरा बाज़ार है, ताजर बरादरी है, वहाँ पे सारे मसालिक मौजूद थे वहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि कोई एक फ़र्द वाहिद जो है या जमात ने वहाँ पे कोई तालीम दी है कि चलो जी नारे लगाएं। वो कोई भी था, ज़ैद अमर बकर, उसने नारे लगा दिए और इसको ठोक दिया गया तहरीक लब्बैक के साथ। ये सरासर नाइंसाफ़ी भी है और गलत बयानी भी है। दूसरा ये हरासा करने का जो एक बात की जा रही है कि औरत को हरासा किया गया, हरासा नहीं किया गया। बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं और मैं भी अगर हम उस मसले को वक्त पे कंट्रोल ना करते तो कोई औरत पे तशद्दुद कर देता, हो सकता था कोई उसको कत्ल कर देता, तो ये मामला बहुत तूल पकड़ जाता। मुझसे सब सुनने में ये आ रहा है ना कि कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे, वो कहते हैं फ़ौरन ये कमीज़ उठा दो, फ़ौरन खड़ी हो जाओ। तो ये बात भी नामुनासिब ही लगी। वो होना ही होना था, मगर उससे पहले वेरिफिकेशन ज़रूरी थी। और ऐसी बातें जब हुई तो हमारी पूरे दुनिया में जो है वो इस टाइम हम पे हंसा जा रहा है कि यार देखो अन्य किस्म दे, जाहिल किस्म दे आशिक़ रसूल ने, आशिक़ दीन है कि देखें खातून की इज्जत की परवाह नहीं है और वो कह रहे हैं जी कि फौरन कमीज ही उतार दो, ये सोचे समझे बगैर कि उसको बरहना करना चाहते हैं आप। जी असल में ये बात तो शायद इस तरह पहुंचा दी गई है। वहाँ पे जब उस बहन ने ये लिबास पहना हुआ था तो मसले के अहले हदीस के एक नदीम साहब हैं, उन्होंने बाकायदा उस बहन को कहा कि मैं आपको अबाया लेके देता हूँ, आप मेरी बहन वो पहन लें। वो जो पहना था उन्होंने जब उनको रेस्क्यू किया, उन्होंने उससे पहले कहा कि तू मेरे तो खुदा लगे, ये उस बहन ने कहा, खातून ने कहा। खातून ने कहा। तो हमने तो वीडियो में देखा वो बड़ी सहमी नहीं है, दुखी नहीं है, डरी नहीं है। या ये बात की बात है। अच्छा। पहले ये बात उनसे हुई है, मसले के अहले हदीस के जो माँ भाई मौजूद थे, उन्होंने उनका बहना आप लिबास ये वाला पहन ले, लोग अच्छा नहीं समझ रहे, तो उन्होंने आगे से ना ये बात की है। ये शहादत दी है उन्होंने आपके सामने? जी बिल्कुल वो मौजूद है हमारे साथ वीडियो में जो खड़े हैं ना जी राइट साइड पे, वो मौजूद हैं।
انہوں نے کہا کہ تو وہ لیڈی کہنے لگی تو ساڈے تو خدا لگے ہیں. تو یہ بات جب کی ہے تو وہاں پہ پھر اشتعال انگیزی بڑھ گئی کہ شاید وہ اپنے جو بھی انہوں نے پہنا ہوا ہے ارادتاً پہنا ہوا ہے. ایک تو نا جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا, لا علمی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو شاید اس سسٹر کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا ری ایکشن اتنا زیادہ ہو جائے گا. صحیح. وہ پھر لوگوں نے کہا کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ چوری, کہ ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے آیات پہنی ہوئی ہے, اوپر سے کہہ رہی تم خدا لگے ہوئے. دوسرا معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ نالج نہیں ہے, دینی نالج نہیں ہے, وہ اس کو جج کرتے سمجھتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ معاشرے کا کلچر ہوتا ہے, ہر کلچر اپنے ہی ملک میں اچھا لگتا ہے. صحیح. اب یہ جو کلچر ہے یہ دبئی میں, ابو ظبی میں, مسقط میں, عمان میں, سعودی عربیہ میں چلتا ہے, اور وہاں کی چونکہ سارے عربی لوگ ہیں تو اس کلچر کو وہ معیوب نہیں سمجھتے, وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. ہاں جی. لیکن ہمارے ہاں چونکہ سارے پنجابی لوگ ہیں یا اردو زبان ہے یا اجمی پشتو ہے, تو یہ لوگ قرآن سے واقف تو ہیں لیکن ان کو یہی لگا کہ شاید قرآن لکھا ہوا. اچھا, ہمیں تو نارملی یہی پتا کہ حلوہ وہ ہے جو مولانا حضرات بڑے شوق سے کھاتے ہیں, کھاتے سارے ہی ہیں, مگر ان کے کھاتے ڈالا ہوا ہے کہ حلوے کے یہ شدائی ہوتے ہیں جناب, جدھر حلوہ ادھر مولویوں کا جلوہ. تو ساتھ ہی وہ جلوے کا بھی سنا ہے کہ جلوہ بھی کہیں لکھا ہوا ہے. تو یہ حلوے کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلوہ مٹھاس, اچھا, خوبصورتی. شاید انہوں نے یہ لباس پہنتے ہوئے یہی لکھا ہے کہ خوبصورت ہے. حلوہ من لذیذ, خوبصورت, الحیات زندگی, خوبصورت زندگی, میٹھی زندگی, ایسا کر سکتے. ایسے ہی ہے. تو اچھا, اب آپ یہ ساری سچویشن کو کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہاں پہ یہ تماشا ہوا رہا, لوگ جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ عورت خوف زدہ ہو گئی ہے, تو اس کے بعد وہ پولیس آفیسر ہے ہماری اس ٹائم, وہ بھی ہیرو بن چکی ہیں کیونکہ انہوں نے جس انداز سے وہاں جا کے اس کو ریسکیو کیا لیکن نکلی. اور اس کے بعد آپ اس میں پولیس کا کردار کہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ کیسا انہوں نے رول پلے کیا؟ جی بہت اچھا کردار رہا ہے. ہماری ایس پی جو سسٹر شہربانو ہیں انہوں نے بڑا اچھی ایفرٹ کی ہے اور وقت پہ معاملات کو کنٹرول کیا, لیکن اس سے بھی زیادہ جو وہاں کے مقامی علماء کرام تھے انہوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا پولیس کے ساتھ. اس بہن کو باعزت جو ہے ان کے حوالے کیا گیا. ماشاءاللہ ان کو وارڈ مل رہا ہے, ہمیں خوشی ہے, وہ سن رہی ہیں میری بات. تو لیکن ایک بات میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا, کم از کم آپ کو یہ بات بھی آن دی ریکارڈ کرنی چاہیے کہ آپ کے ساتھ علماء کرام نے کوآپریٹ کیا, تب آپ رزلٹ پہ پہنچی ہیں, ادروائز آپ رزلٹ پہ نہیں پہنچی تھی. ظاہر سی بات ہے, جب میں پہنچا ہوں ان کو بتایا ہے, اس کے بعد ایف آئی آر یا تو درج ہونی تھی یا ریجیکٹ ہونی تھی. جی. تو ہم نے جب بتایا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تب ایف آئی آر اس بہن پہ درج نہیں ہوئی. مگر اس سے پہلے آپ نے وہ سارے جو آپ کے جو لازمات ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ مفتی ہیں, آپ شریعت کے اکارڈنگلی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, آپ نے پہلے ان کے ڈریس کو دیکھا؟ جی پہلے ہم نے اچھے طریقے سے دیکھا ہے ڈریس, پھر اس کے بعد بات کی ہے. آپ کے ساتھ دیگر علماء بھی تھے؟ سارے مسالک کے علماء, اور سب نے آپ کی بات کی تائید کی کہ ہاں جی باہمی مشاورت کے ساتھ یہ مسئلہ طے پایا ہمارا کہ بھائی جتنا کہ وہ ہائپ کریٹ ہوگی ایسا مسئلہ ہے نہیں تھا, کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا جاہل آدمی کوئی ایسا حرکت کرتا ہے یا خاتون کوئی کرتی ہے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا آپ اس کو موقع پہ کھڑے کھڑے سزا دیں گے؟ ایسا کوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے, اس کو ہم جو ہے پولیس کے حوالے کریں گے, پھر اس کا باقاعدہ کیس چلے گا, پھر جو ایک لیگلی سسٹم ہے ہمارے ملک کا اس کے مطابق ہم کورٹ میں جائیں گے اور وہاں سے ہم سزا کے متمنی ہوں گے, یا جو بھی ہوگا وہ پاکستان کے قانون کے مطابق, شریعہ قانون کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ایک دم وہیں پہ بغیر سوچے سمجھے شوٹ کر دیں. تو پھر کیا کریں؟ اب مجھے بتائیں نا, سارے بچے تو آپ کے پاس ہم بھیج دیتے ہیں, لو جی انہوں نے قرآن پاک پڑھا دیو, قاری صاحب مفتی صاحب ان کو فتوے بھی سمجھا دیں, شریعت بھی سمجھا دیں, یہ سارا کچھ کرنے کرانے کے بعد گلی کی ہر نکڑ پہ ہمیں مسجد بھی ملتی ہے, مدرسہ بھی ملتا ہے, ہم پھر جاہل کے جاہل کیوں ہیں؟ آپ ان کی بھی تعلیم فرمائیں نا تھوڑی. اصل پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سارے مولوی نہیں تھے. اچھا. جو عوام میں وہاں پہ تاجر برادری موجود تھی, دنیا دار موجود تھے, مگر ان کی داڑیاں ہوتی ہیں وہ بظاہر ایسے لگتے ہیں. ہاں جی. اب وہ تو کوئی بھی بندہ اگر داڑھی رکھ لے گا تو اس کو تو ہم عالم دین نہیں نا کہیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, وہ کثرت کے ساتھ لوگ وہاں پہ کوئی مذہبی نہیں تھے. آپ اس ویڈیو کو چیک کریں تو تاجر برادری موجود ہے. رہا مدارس کی بات, تو مدارس تو الحمدللہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. جب تک آپ کے حکومتی لیول کے اوپر اسلامی سسٹم نہیں ہوگا آپ کا معاشرہ جاہل ہی رہے گا. صحیح. آپ دیکھیں لوگ میڈیا کو فالو کرتے ہیں نا, میڈیا کے اوپر اگر اسلامی تعلیمات کو عام کر دیا جائے گا تو لوگ اس کو فالو کریں گے. تو اب آپ نیکسٹ کیا اس کا پھر تدارک کریں گے؟ ایک تو آپ کو اس کی کمپین بھی چلانی چاہیے کیونکہ ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے. کل تو آپ نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا, آپ نے بھی انٹری کر دی, ادھر سے پولیس نے بھی اچھا پازیٹیو رول پلے کیا, تو آگے بچنے کا کیا عوام کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں, عوام پاکستان سے ہمارا یہی ایک چھوٹا سا میسج ہے آپ کے لیے کہ بالکل جو ہے نا ایک دم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے, اور ایک دم کسی کو دیکھ کر آپ جو ہائپر نہ ہو جائیں. آپ اس معاملے کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مقامی علماء کرام موجود ہے, وہاں پولیس کا عملہ موجود ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نظر آتا ہے تو پولیس سے رابطہ کریں, مقامی علماء کرام سے رابطہ کریں,
ایسا نہ کریں کہ ایک دم کسی کو آپ اتنا زیادہ ٹارچر کر دیں کہ وہ بیچارہ جو ہے مینٹلی طور پہ اپسیٹ ہو جائے اور نیکسٹ جو ہے ہو گیا جی پاکستان میں تو رہنا نہیں چاہیے، میں تو یہاں سے نکل جاؤں گا، ملک سے بھی نفرت ہو جائے، دین سے بھی نفرت ہو جائے۔ یہ ہم تعلیم نہیں دیتے الحمدللہ۔ میں اس میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، ہمارے ضلع لاہور کے امیر عثمان مظفر صاحب الحمدللہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، ان کے حکم پہ ہم تھانے میں پہنچے، ہماری میڈیا کی ٹیم وہاں موجود تھی، موکلا کی ٹیم موجود تھی، سارے لوگ ہمارے موجود تھے اور اسی ریلیف کے لیے ہی موجود تھے۔ باقاعدہ ہمیں یہ حکم تھا اوپر مرکز سے کہ مفتی صاحب آپ نے نہایت ہی معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے لگتا ہے۔ آج مجھے یہ بھی کلیئر کر دیں کیونکہ اس ٹائم جنگ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے آپ کے خلاف اور اس خاتون کے حق میں ہو گئے۔ پہلے آپ کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے لوگ، ان کے کیا ہمارے لوگ ہیں، ہم لوگ ہی ہیں، یہ سارے ہم ہی بہن بھائی ہیں ایک دوسرے کے، تو ہمارے لوگ جب اس کے خلاف گئے تو تب اس کے خلاف کافی لیدے ہو رہی ہے۔ وہاں پہ ایک پکچر شیئر کی جا رہی ہے کہ بزرگ ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں ننگ ترنگ سے اور اوپر انہوں نے کلام پاک اس پہ لکھا ہوا ہے، جیسے چادر اکثر مزارات پہ ڈالی جاتی ہیں، تو کہتے ہیں یار ادھر ان کا دین خاموش رہتا ہے، ادھر ان کا محبت جو دین سے وہ چپ رہتی ہے، ادھر وہ بھڑک اٹھی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی پھر بھی معاشرے کی جہالت ہے۔ فرد واحد کی غلطی کو آپ مسلک کے اوپر چسپاں مت کریں۔ آپ ہمارا مسلک تو یہ تعلیم نہیں نہ دے رہا، آپ مسلک کو ریڈ کریں۔ آپ فرد واحد کے اس کے عمل کو لے کر آپ پورے مسلک کو بدنام کر رہے ہیں، پورے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی درباروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے تو اہل سنت کی تو یہ تعلیم نہیں۔ درباروں کے اوپر کوئی ڈھول بجاتا ہے، وہاں پہ جا کے کوئی ناچ گانا کرتا ہے، وہاں پہ افیون چرس اگر بکتی ہے تو اہل سنت کی تو تعلیم نہیں۔ اہل سنت کی تعلیم یہ ہے کہ آپ 4 رکعت پیچھے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ کے واپس آ جائیں، آپ تو قبر کو بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ ہماری تو یہ تعلیم ہے۔ لیکن اگر کوئی ذاتی طور پہ یہ کر رہا ہے تو اس کا ذاتی فعل جو ہے اس کو آپ مسلک کے اوپر چسپاں مت کریں۔ جو بھی کر رہا ہے وہ پکچر میں نے بھی دیکھی ہے، بالکل گناہ ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ بالکل ہم تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ سوچ رہے ہیں کہ جو درباروں کے اوپر جو قرآنی چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس فیکٹری سے رابطہ کیا جائے، آپ سمپل سادی چادریں جو ہے نا وہ بنائیں تاکہ نہ بجے بانس اور نہ بجے۔ زبردست ہوگا مفتی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ نے ایک بڑا معمہ جو تھا، ایک بڑا انسیڈنٹ جو تھا اس کو کنٹرول بھی کیا اور سولو بھی کیا۔ میں آپ کو ناظرین یہی کہنا چاہوں گا کہ اب کسی قمیض پر آپ کو حلوہ لکھا ہوا نظر آئے تو اس کو قرآنی آیت مت سمجھیے گا۔ اگر حلوہ سامنے آ جائے تو آپ نے پھر علماء کی نفرت میں اس کو اگنور نہیں کرنا، اس کو کھا جانا ہے۔ اچھا ہوا تو اس کی تعریف بھی کر دینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جناب آپ نے اپنا بھی خیال رکھیں، اپنوں کا بھی خیال رکھیں۔ ہمارا دین جو ہے امن و امان کا دائی ہے، وہ سب کو امان دیتا ہے، چاہے وہ غیر مذہب ہو۔ اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو اس کی سرزنش کرنا اور اس کو سمجھانا اور نصیحت کرنا تاکہ وہ دین کے پاس آ جائے، یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی اور مفتی ثاقب صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔